تم لوگ دوربینیں فٹ کر کے لوگوں کے عیب ڈھونڈتے پھرتے ہو کہ کوئی عیب پکڑو اور اس کو اچھالو اچھالو اچھالو. اور میرا نبی کیا سکھا رہا ہے؟ اپنی کملی، یہی تو میں نے کل ترجمہ کیا، پرسوں کیا تھا، والضحا، مجھے تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے گناہگاروں کو چھپا لیتا ہے. آپ نے یوں پھر لیا، وہ یہاں سے اٹھا اور یہاں آیا، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کرو. آپ نے یوں منہ پھیر کر کہا کوئی نہیں کیا، کوئی نہیں کیا. وہ ادھر سے اٹھ کر ادھر آیا، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، زنیتو. آپ نے کہا لعلک قبلتا، نہیں 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 زنا نہیں، تو نے چوما ہوگا. وہ چلا جا چلا جا. اور پھر آپ نے یوں منہ پھیر لیا. وہ ادھر پھر آیا، 4 دفعہ 4 گواہ ہیں، یا 4 گواہ ہیں یا 4 دفعہ خود اپنی شہادت ہے. اس نے پھر آ کر کہا میں نے کیا ہے. تو آپ عاجز ہو گئے کہ 4 دفعہ بات پوری ہو چکی، میں اللہ کی شریعت کو بدل نہیں سکتا. ہائے ہائے کس کے امتی ہیں اور کیا کر رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کفر کے فتوے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نفرت کی آگ. 100 خوبیاں دیکھ کر نہیں نظر جاتی، ایک کمی کو پکڑ کے اس کو بے عزت کر کے سرے بازار رسوا کر دیتے. سنو سنو، اب آپ نے اس کی جان بچانے کے لیے، پردہ ڈالنے کے لیے ایک اور راستہ اختیار کیا. بھائی دیکھو یہ پاگل تو نہیں، یہ پاگل تو نہیں. اگر ایک آدمی جھوٹے سے بھی کہہ دیتا پاگل ہے تو آپ اسے بھگا دیتے. پر اللہ کا نظام تھا، ایک حکم پورا ہونا تھا. لوگوں نے کہا جی نہیں پاگل نہیں ہے. پھر آپ نے چھٹا راستہ اختیار کیا، بھائی یہ نشے میں تو نہیں ہے، نشے میں تو نہیں. تو انہوں نے کہا جی نہیں جی نشے میں بھی نہیں ہے. پھر آپ نے ٹوٹے دل سے کہا اچھا بھائی پھر حد پوری کر دو. اور جس نے بھیجا تھا ثابت بن حزال، ان سے یہ آئے پہلے ابو بکر کے پاس، ابو بکر مجھ سے زنا ہو گیا، تو انہوں نے کہا توبہ کر اور اپنے اوپر پردہ ڈال، اللہ معاف کرے گا. ان کو بے قراری. پھر آئے عمر کے پاس، عمر میں نے زنا کیا، کہا اپنے توبہ کر، اپنے اوپر پردہ ڈال، اللہ معاف کرنے والے. پھر نہیں رہ سکے، آئے ثابت بن حزال کے پاس، تو ثابت نے کہا جا اللہ کے نبی کو بتا دے. تو یہ قصہ ہوا. تو جب آپ نے پھر ثابت کو بولا کر کہا کاش تو اس پہ چادر ڈال دیتا اور اسے میرے پاس نہ بھیجتا، لو سترتہ بثوبک، کاش تو اس پہ چادر ڈال دیتا. جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تو کسی کو بے عزت نہیں کرتے تھے، صرف اتنا آپ کی ناراضگی تھی، اگر وہ ادھر سے آیا ہے تو آپ یوں منہ پھیر کے بیٹھ جاتے تھے، بس اتنی ناراضگی ہوتی تھی. اگر ادھر سے آیا ہے تو آپ یوں منہ پھیر کے بیٹھ جاتے تھے، بس کہ یہ میرا نبی ناراض ہے. سبحان اللہ. جب آپ غصے میں ہوتے تھے، جب غصہ آتا ہے، غصہ بھی تو آتا ہی ہے، جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو آپ کی یہ بھویں یہاں تک، یہ بیچ میں خالی تھی جگہ، بال نہیں تھے، یہاں ایک رگ تھی تھوڑی سی ابھری ہوئی. جب آپ غصے میں آتے تھے تو وہ رگ ایسے ایسے پھڑکنے لگتی تھی، ایسے 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 وہ نظر آتی تھی لوگوں کو، رگ ایسے ایسے کر رہی ہوتی تھی، چونکہ آپ کی عادت نہیں تھی اپنے غصے کا اظہار کی. پی جانا آپ کی صفت تھا، اظہار کرنا آپ کی صفت نہ تھا، لیکن وہ آخر اس کا اثر تو ہونا ہے. تو وہ رگ ایسے 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 ہوتی تھی. یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کے حبیب غصے میں. جب آپ کو کوئی مخاطب کرتا تھا یا رسول اللہ، آپ سے بات کرنے کے لیے دائم سے کوئی پکارتا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے دیکھ کے نہیں کہتے تھے کیا بات، میرے اتنا ہی کافی ہوتا ہے، مجھے جنید کا مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا، اور ادھر سے کوئی پکارے تو میں اتنا ہی کروں گا. لیکن میرا آپ کے نبی کیا کرتے تھے، جب آپ کو کوئی دائیں طرف سے پکارتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے، آپ ایسے کرتے تھے جی، پورا پھرتے تھے پورا. وہ ادھر سے پکارتا تھا آپ کہتے تھے اتنا مشکل کام. وہ ادھر سے پکارا یا رسول اللہ تب ایسے نہیں کرتے، پورا ایسے مڑتے تھے. وہ کہتا میں نے آپ سے بات کرنی ہے، تو آپ کہتے فرمائیے. کوئی خاص بات کرنی ہے تو آپ یوں ہو جاتے تھے ایسے. وہ اپنا کان جتنی لمبی بات کر دے کبھی نہیں فرمایا مختصر کرو میرے پاس ٹائم نہیں، ایسے بیٹھ رہے تھے. وہ ادھر سے بیٹھا تھا، جب تک وہ ختم نہیں کرتا تھا آپ نہیں ہلتے تھے، نظریں جھکا کے رکھتے تھے. آپ کے دیکھنے کا یہ انداز تھا، مجھے دیکھو، ایسے نہیں دیکھتے تھے. مردوں میں بھی حیا رکھتے تھے. آج تو بے حیائی کا دور ہے، نظر بے باک ہے، آوارہ ہے، اور آپ مردوں میں بیٹھ کر بھی یوں دیکھتے تھے کنکشن جیسے. کبھی کبھی ایسے نظر اٹھاتے تھے
تو جب آپ کی نظر اٹھتی تھی تو مجمع میں کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ آپ چہرے کو دیکھ سکیں، پھر سب ایسے ہو جاتے تھے۔ صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے اس وقت، صرف 2 آدمی، ایک ابو بکر ایک عمر، بس ابو بکر عمر کے علاوہ کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے چہرے پر نظر ڈال سکے۔ آسل کیا اطول من المشذب، اکثر من المشذب واطول من المربوع، ایک ایک چیز کو اللہ نے کیسے محفوظ کیا۔ آپ کا قد نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، درمیانہ قد تھا، لیکن ایک معجزہ تھا، عجب معجزہ تھا، آپ کے برابر میں کوئی 7 فٹ کا بھی کھڑا ہو جاتا تھا تو آپ کا قد اونچا ہو جاتا، اس کا نیچے ہو جاتا تھا۔ آپ کے ساتھ کسی کا قد، آپ کے چچا، اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ کا قد اتنا لمبا تھا، جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے، پاؤں زمین پہ، تو وہ اونٹ پہ بیٹھا کرتے تھے، ان کے پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے، اتنا لمبا قد۔ جب وہ بھی اللہ کے محبوب کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے نبی کا قد اونچا ہو جاتا تھا، عباس کا نیچے ہو جاتا تھا، کوئی آپ کے ساتھ لمبا نظر نہیں آتا تھا۔ عظیم الہامہ، بڑا سر تھا، رجل الشعر، بال گھنگریالے تھے، ان فرقت عقیقتہ فرق والا فلا، کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے، آخری زمانے میں مانگ ہی نکالتے تھے، جب کبھی مانگ نکلتی تھی اور سر سے ٹوپی اترتی تھی تو مانگ میں سے بھی نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ واسع الجبین، ماتھا چوڑا تھا، یتلالو وجہہ تلالو القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ آپ کا مکھڑا ایسا نورانی، ازہر اللون، کلیوں جیسا رنگ تھا، پھولوں جیسا نہیں، پھول کی رونق کو شماند پڑ جاتی، جب وہ کلی ہوتا ہے تو اس کا کھلنا اور طرح ہوتا ہے، جب وہ پھول بنتا ہے تو اس میں اس کا تھوڑا سا اس میں حسن ماند پڑتا ہے، کلی میں جو رونق ہے وہ پھول میں نہیں۔ تو میں قربان جاؤں ہند بن ابی حالہ، یہ حضرت خدیجہ کے بیٹے ہیں پہلے خامن سے، حضرت خدیجہ کے بیٹے ہیں پہلے خامن سے، جو انہوں نے اللہ کے حبیب کو بیان کیا ہے کسی نے نہیں بیان کیا کہ اللہ کے نبی کیسے تھے۔ ازہر اللون، کلیوں کی طرح چمکتا ہوا رنگ تھا، اسج الحواجب من غیر قرن، یہ بھویں بڑی گول تھی کمان کی طرح، یہاں بال نہیں تھے، بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں بھڑکتی تھی، اشم اقن العرنین، آپ کا ناک آگے سے باریک، یہاں سے اٹھا ہوا، آگے سے باریک، لہو نور یعلوہ، یہاں ایک نور تھا جو ایسے ایسے ہوتا رہتا تھا، ایسے ایسے ہوتا رہتا تھا۔ طلیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت گلابی چوڑے منہ کے ساتھ، راقت ثنایا، ہاتھ اتنے خوبصورت تھے جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا۔ مفلج الاسنان، اشنب، آپ کے دانت بالکل جڑے ہوئے، اوپر نیچے نہیں تھے، اوپر چڑھے ہوئے نہیں تھے، برابر تھے، اور مفلج یہ اوپر اور نیچے کے 2 دانت 4، ان میں باریک ایک جھری اور خلا تھا، اور جب آپ مسکراتے تھے تو اس میں سے یوں نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ جل ضحکہ التبسم، آپ ہنستے تھے، کہکا نہیں لگاتے تھے، ہو نہیں کرتے تھے، ہنستے تھے، اتنا بھی ہنسے ہیں کہ آخری داڑیں نظر آنے لگی، فضحک حتی بدت نواجذہ، آپ اتنا ہنسے کہ آخری داڑیں نظر آنے لگی۔ آپ کو تو اپنے اوپر قابو تھا، لیکن آپ نے روکا نہیں باقیوں کو کہ تم ایسے زور سے مت ہنسا کرو، کہ پتہ ہے کہ ان میں اتنا ظرف نہیں ہے۔ آپ کی محفل میں ایک صحابی ہیں اسید بن حضیر، اسید بن حضیر، یہ انتہائی مزاحیہ جب طبیعت کے صحابی تھے، اللہ کے نبی کی محفل میں ایسے لطیفے سناتے تھے کہ صحابہ ہنستے ہنستے گر جاتے تھے، اور اللہ کے نبی بھی ہنستے تھے۔ یہ صبح کی محفل ساری زندگی کی آپ کی رہی ہے، فجر کی نماز پڑھ کر آپ مصلی پر یوں بیٹھ جاتے تھے، چوکڑی مار۔ ایک اور عجب بات بتاؤں، آپ نماز کا سلام پھیرا، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اتنا کہہ کر فوراً آپ صحابہ کی طرف منہ کر لیتے تھے اور پیٹھ پھیر لیتے تھے۔ تو اس کی علماء نے وجہ لکھی ہے کہ یہ مختصر چند سیکنڈ کے کلمات کہتے ہی پیٹھ پھیرتے تھے، اپنے صحابہ کو عزت دیتے تھے، ان کی طرف پیٹھ کر کے نہیں بیٹھتے تھے، اپنے صحابہ کو احترام دیتے تھے۔ کیا اخلاق ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ سہل الخدین، آپ کے گال نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، وہ گولائی میں گولائی، کف اللحیہ،
داڑھی بھاری گھنی، ایک مٹھ قدرتی ایک مٹھ قدرتی ایک، اس کے آگے گئی نہیں. اور داڑھی میں عشق والوں کے انداز دیکھو کیا نہیں ہمیں پہنچایا. آج 1433 سال کے بعد ان کی ہر چیز میں بتا رہا ہوں، یہ ان کا ہم پر احسان ہے جنہوں نے دیکھ کر سینوں میں محفوظ کر کے آگے منتقل کیا. آپ کی داڑھی اور سر میں 14 سفید بال تھے، اور ایک صحابی کہتے ہیں 20 سفید بال تھے. 14 اور 20، 14 داڑھی کے بھی گنے ہوئے ہیں، سر کے بھی گنے ہوئے ہیں. یہ عشق و محبت. تم کہتے ہو سنت ہی تو ہے، سنت کی کوئی بات نہیں. آئے ہائے عاشق ہوویں عشق کماویں، دن رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار غلامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدے سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بھمیں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ بننے. تم فتوے دیتے ہو سنت ہے کوئی بات نہیں. ہائے 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 ہائے، سنت ہے کوئی بات نہیں. ایک ٹائر میں سے ہوا نکال دو، کچھ فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تم کو کوئی بات نہیں، ہوا ہی تو ہے، کوئی بات نہیں. گاڑی میری 10 ملین کی ہے، ہوا تو مفت میں اگلے ڈال. پاکستان میں تو مفت میں ہی ڈال دیتے ہیں، ادھر کوئی پیسے لیتے ہوں گے؟ مفت ہے تو مفت کی چیز ہے. گاڑی میں نکال دو، ایک ٹائر میں سے ہوا نکال دو، اب چلاؤ گاڑی. ہوا ہی تو ہے، کوئی بات نہیں. ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، چلے گی. تم خود بھی نہیں چلاؤ گے، تمہارا ڈرائیور نہیں چلائے، تم خود نہیں چلاؤ گے. کیا ہوا ہے؟ 2 کروڑ کی گاڑی میں سے صرف ایک ہوا مفت کی نکلی اور گاڑی کھڑی ہو گئی ہے. اس وجود میں سے نبی کی سنت نکلے گی تو تمہاری قیمت نہیں گھٹے گی اللہ کے دربار. سنت کو اتنا ہلکا سمجھو، جس سے اللہ نے پیار کیا. پیار ہے تو اس کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا. کسی نبی کی کوئی چیز محفوظ نہیں، آج کسی نبی کی کوئی چیز محفوظ نہیں. بہت مختصر معمولی چیزیں محفوظ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے منقول 4 کتابیں ہیں، ایک یوحنا، ایک مرکز، ایک یوحنا. لوقا، متی اور یوحنا اور مرکز، یہ 4 انجیلیں ہیں. اس وقت 2 انجیلیں چل رہی ہیں، ایک لوقا کی، ایک متی کی. باقی 2 مرکز اور یوحنا کی انجیلیں پوپ روم کے اس میں لائبریری میں ہیں. اس میں اللہ کے نبی کی کھلی بشارتیں ہیں، انہوں نے بند کر دی ہیں، تو 2 چلائی ہوئی ہیں. اس بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ لکھا ہوا ہے. لوقا کی بائبل میں داؤد علیہ السلام تک 11 واسطوں تک عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ جاتا ہے. اور متی کی بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ داؤد علیہ السلام تک 22 واسطوں سے جاتا. مین کتاب میں اتنا بڑا فرق ہے کہ ایک کتاب والا 11 واسطوں سے داؤد علیہ السلام سے جوڑ رہا ہے. حضرت مریم سے نسب چلتا ہے نا، داؤد علیہ السلام سے نسب جوڑ رہا ہے 11 واسطوں سے. اور دوسری جو متی کی انجیل ہے، بائبل ہے، اس میں وہ مریم علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام تک 22 واسطوں سے رشتہ جوڑ رہا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک جتنی نسلیں آئی ہیں اللہ نے ساری محفوظ کروا کے آج تک زندہ، محفوظ، سلامت. کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں. میرے بھائی کو شوق ہے، اس نے پرانی انگریزوں کی جو کتابیں تھیں اس میں سے ملتان میں جا کر وہ سارے رجسٹر نکلوائے تو 16 پشتیں معلوم ہو سکی. 16 جن کے کاغذات، جن کے نام زمینیں جائیدادیں، 16 پشتیں. اس کے آگے ممکن ہے ہندو ہوں، اس کے آگے ممکن ہے ہوں اور ان کا نام ہی کوئی نہ ہو. تو وہ ہمارے کمرے میں لٹکی ہوئی ہیں. میں نے ان کو 50 دفعہ پڑھ کے یاد کرنے کی کوشش کی، مجھے یاد نہیں ہوئے. میں اپنے پیو دادے یاد نہیں کر سکا، واللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. یاد کرنے کی نیت سے کئی دفعہ پڑھا، نکل گئے ذہن سے. لیکن میں اپنے نبی کا نسب بولتا ہوں آدم علیہ السلام تک، وہ میرے سینے میں ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید
بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمي بن مزي بن عوز بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملح الإيل بن قينان بن آنوش بن شيسر بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام. ہر شے میرے رب پیار کیا نا، پیار کیا. محبوب جو بنا ہے، محبوب ہر ادا. اور ایک اور وجہ محفوظ رکھنے کی یہ تھی کہ 14 صدی کے بعد کو یہ نہ کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا، پتہ نہیں اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا. ہائے ہائے، ہر ادا محفوظ کرت، ہر ادا محفوظ کرت. فی عنقہ سطع، گردن لمبی، فی صوتہ سحل، آواز میں جادو، فی عینیہ دعج، آنکھوں میں کشش، موٹی لمبی آنکھ، اشکل و ادعج و احور و اکحل، یہ ساری آپ کی آنکھوں کی صفات ہیں. موٹی آنکھ تھی، لمبی آنکھ تھی، اور اہدب پلکیں دراز تھی، اور اشکل بیچ میں سرخ ڈورے تھے، وہ اکحل اور بغیر سرما لگا نظر آتا تھا. پیار کیا ہے، ہر شے محفوظ کیا، اور تاکہ ہانگ کانگ والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ میرا نبی ہے، اس کی نقل اتارنی، یہ میں نے نقل اتاری ہے، یہ مولوی کا حلیہ نہیں ہے، یہ مولوی کا حلیہ نہیں پگڑی داڑھی، یہ میرے نبی کا حلیہ ہے، میں نے نقل اتاری ہے. نقل اتار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو میں کہتا ہوں نقل مار لو اپنے محبوب کی. گھٹیا سی چیز ہوتی ہے، کسی بڑی کمپنی کا برانڈ وہاں اس کے اوپر لگ جاتا ہے، وہ 1000 سے 1 لاکھ کی ہو جاتی ہے، صرف اس کے اوپر ٹھپا لگا ہے، ٹھپا، اور اس کی قیمت 100 سے ہزاروں پر چلی گئی. تم ٹھپا محمدی لگا لو، تمہاری قیمت لگ جائے گی. پتہ نہیں کب موت آ جائے، پتہ نہیں کب بلا لے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن. پتہ نہیں کب پیا کا بلاوا آئے. اور ٹھپے لگواؤ اپنے محبوب کی زندگی کے. اس حال میں نہ مرو کہ تمہارا نبی تمہیں پہچاننے سے انکار کر دے. کون ہو؟ یا اس جیسا کوئی وفا والا لاؤ، پھر اس کو چھوڑو. اگر اس جیسی وفاؤں والا نہیں ملتا ہے تو پھر اللہ کے واسطے یہ ظلم و ستم نہ کرو، اس کا کلمہ پڑھ کر اس کے طریقوں سے بغاوت ہو. ہر کوئی اپنے پیٹ کی سوچتا ہے، اپنی اولاد کی سوچتا ہے. ساری زندگی تمہارا نبی امت امت کہتا چلا. ایک رات آپ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ، تیرے ابراہیم نے کہا تھا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم. جو میری مانے وہ میرا، جو میری نہ مانے تو مہربان ہے، معاف کر دے، پکڑ لے تیری مرضی. یا اللہ، تیرے نبی عیسیٰ نے کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. معاف کر یا عذاب دے، تو عزت حکمت والا. یہ دونوں نے تیرے سامنے رکھا تھا یہ کہ یا معاف کر یا پکڑ تیری مرضی. یا اللہ، میں یہ دونوں کی بات نہیں کرتا، میں صرف ایک ہی بات تجھ سے منواتا ہوں، امتی 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 امتی. میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے. اور یہ کہہ کر آپ نے رونا شروع کر دیا. تو اللہ نے جبریل بھیجا. اتنا روئے کہ جبریل آنسو پوچھنے کے لیے آیا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کیوں رو رہے ہیں، آپ تک پیغام پہنچانا ہے ان کی وفاؤں کا. یا رسول اللہ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جبریل، میری امت کا غم مجھے کھا رہا ہے. میں اس لیے اولہ عزیز ان کا عزیز المرجل. آپ بیٹھے ہوتے تھے تو آپ کے سینے میں سے ہانڈی کے کھولنے کی آواز آتی تھی، جیسے ہانڈی کھولتی ایسے آواز آتی تھی، درد اور غم کی وجہ سے. تو اللہ جبریل واپس گئے، پیغام لائے، سنردیک فی امتک، اے میرے محبوب میں تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کروں گا. اور پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ. یا اللہ، پھر میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب میری پوری امت کی بخشش ہوگی. دنیا سے جانے کا، اے اپنی امت چھوڑو. احد کا میدان گرم ہے، شکست ہو چکی ہے. چچا حمزہ جیسا شاہ سوار، سید الشہداء، شہیدوں کا سردار، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے. میرے نبی اتنا روئے اپنی چچا کی میت پر کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا. اب جبریل جاؤ. جبریل آئے، یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
آپ نہ اتنا غم نہ کریں، اتنا نہ روئیں حمزہ پر، میں نے اپنے عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے سید الشہداء حمزہ، ساری دنیا میں جتنے شہید ہوں گے ان سب کا سردار حمزہ ہے۔ آپ نے 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی، 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی، کتنا دکھ اٹھایا۔ مدینے میں واپس آئے تو ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی کہ 70 میں سے صرف 4 ہیں مہاجرین جو شہید ہوئے، باقی 66 تو انصار شہید ہوئے تھے۔ تو جب آپ نے چاروں طرف رونے کی آواز سنی تو آپ کے آنسو بے اختیار نکلنا شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا آج سب کے رونے والے ہیں، میرے چچا پہ رونے والا ہی کوئی نہیں۔ اما حمزہ فلا بواکی له، کیونکہ بنو ہاشم میں سے کوئی تھا نہیں جو وہاں روتا۔ یہ خوفناک گھاٹی سے گزرے ہیں اور صحابہ بکھر گئے۔ خالد بن ولید کا حملہ اتنا شدید تھا، چند لوگوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، ایک ابو بکر، ایک عمر، ایک علی، ایک طلحہ، ایک زبیر، ایک سعد بن معاذ، ایک سہل بن حنیف، ایک مصعب، ایک عبادہ بن صامت، ایک عباد بن بشر۔ ان لوگوں نے آپ کو گھیرے میں، ایک ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ 10-12 آدمی تھے جنہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور ایک قتادہ بن نعمان، یہ 12 آدمی تھے جنہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور پورا زور پڑ رہا تھا آپ تک پہنچنے کے لیے، اور آپ تک پہنچنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی۔ حضرت طلحہ ہر تیر کو اپنے ہاتھ پر روک رہے تھے، یوں اپنے ہاتھ پر روک رہے تھے، ساری زندگی کے لیے حضرت طلحہ کا ہاتھ بیکار ہو گیا۔ قتادہ بن نعمان جب ان کا ہاتھ شل ہو گیا تو قتادہ آگے سینہ سپر ہوئے، تو آگے کھڑے ہو گئے، تیروں کو لے رہے تھے، زرہ تھی، تیر زرہ میں اٹک رہے تھے، پر ایک تیر آیا اور آنکھ میں آ لگا اور اندر چلے گیا۔ تو انہوں نے مڑ کر اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایسے آنکھ نکلی ہوئی اور خون بہ رہا، تو اللہ کے نبی رونے لگے اور ان کے تیر کو کھینچا، اور اس کے ساتھ اس کا کیما نکل آیا۔ اے میرے رب، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، آج میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس آنکھ کو پہلے سے زیادہ حسین بنا دے۔ اور وہ کیمے کو اٹھا کر ان کی آنکھ میں رکھا اور اوپر ایسے ہاتھ پھیرا، آنکھ کھولی تو پہلے سے زیادہ حسین ہو چکی تھی۔ تو قریب کوئی آنے نہیں پا رہا، تو آئے ہائے، تو عتبہ بن ابی وقاص، یا ادھر سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوئے حفاظت رسول کے لیے، ادھر عتبہ بن ابی وقاص کھڑا ہوا قتل کرنے کے لیے۔ تو اس کا وقت نے ایک پتھر اٹھایا اور آنکھ بچا کے جو پھینکا ہے زور سے، تو صحابہ روکتے روکتے ان کے اندر سے نکل گیا اور سیدھا جا کر اللہ کے نبی کے منہ پہ پڑا ایسے، اور آپ سیدھا ایسے پیچھے گئے، ایسے پیچھے ایک کھڈا تھا، اس کے کنارے پر آپ کی گردن لگی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو صحابہ سمجھے آپ شہید ہو گئے، تو ان کی چیخیں نکل گئی اور آپ ایسے بے سود پڑے، خون و خون۔ اللہ کو پانے کے لیے حبیب اللہ نے یہ کچھ دیکھا۔ سود کھانے والا بھی کہتا ہے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، آپ ہی معاف کرے گا۔ زنا کرنے والا کہتا ہے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ آپ ہی معاف کرے گا۔ شراب پینے والا کہتا ہے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ آپ ہی معاف کرے گا۔ اس سے زیادہ قرآن کا مذاق اور کب اڑایا جائے گا۔ آپ کو ہوش آیا تو صحابہ نے رو کر عرض کی، یہ 10-12 سال، یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا، آپ نے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ سمجھے اب ہو گئی تباہی قریش کی۔ آپ نے کہا ہائے ہائے اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں معاف کر دے، انہوں نے مجھے پتھر مارے، انہیں معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ ایسی وفا ڈھونڈو، ایسی وفا کہیں سے لاؤ، کوئی ایسا وفادار ہے تو لاؤ، نہیں تو غلامی مصطفیٰ پہ آؤ۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ یہ تبلیغ کی جو محنت ہے، یہ اس کلمے کو سیکھنے کی محنت ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی بنائیں، اس کو سیکھو، اس کے لیے نکلو۔ اور یہ ختم نبوت کی محنت ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو آپ کا پیغام عورتوں تک پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ ہم لوگوں کے پیچھے پھریں گے جیسے لوگ سودا بیچنے کے لیے بازار میں آتے ہیں، ہائے ہائے ہر چیز کی آواز لگ رہی ہے، لہسن لے لو، لہسن لے لو، کنو لے لو، کنو لے لو،
کپڑا لے لو، کپڑا لے لو، ہر صدا لگ رہی ہے، نہیں لگ رہی تو میرے نبی کی صدا نہیں لگ رہی، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، جنت پالو، اللہ کو پالو۔ بازاروں میں شور مچا ہوا ہے، ہر آدمی اپنا سودا بیچنے کے لیے صدا لگا رہا ہے۔ تو بھائیو، ہمارے ذمہ ہے کلمہ کی وجہ سے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی غلامی میں ڈھل جائیں، ڈھل جائیں، ڈھل جائیں، اور ہمارے ذمہ ہے اس پاکیزہ زندگی کو لے کر لوگوں تک پہنچیں اور انہیں پہنچا کر انہیں بتائیں، انہیں بتائیں، انہیں بتائیں۔ یہ ہمارے ذمہ ہے۔ صدیوں کے بعد یہ تبلیغ کا کام امت کو ملا ہے، صدیوں کے بعد ایک ایسی محنت ملی ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے، جو تعصب سے پاک ہے، جو نفرت سے پاک ہے، جس میں سوائے مثبت بات کے اور کوئی بات پیش نہیں کی جا رہی ہے، اور زندگیوں کو بدلنے کا اس سے خوبصورت اور کوئی کام دھرتی میں نہیں ہو رہا۔ تو جہاں مرضی رہو، غلام مصطفیٰ بن کے رہو، اپنی پہچان کے ساتھ رہو۔ مرنے سے پہلے پاسپورٹ بنواؤ محمدی، پاسپورٹ پہ ہی ویزا لگتا ہے نا، پاسپورٹ نہ ہو تو ویزا کہاں سے لگے گا؟ محمدی پاسپورٹ بنوا لو تاکہ اس کے اوپر جنت کا ویزا لگ سکے۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے کے بعد، پل صراط پر گزرتے ہوئے ہر آدمی کو وہ پاسپورٹ دیا جائے گا، جواز، عربی میں جواز کہتے ہیں پاسپورٹ، تو پل صراط پر پہنچے گا تو پاسپورٹ اس کو دیا جائے گا، یہ آپ کا پاسپورٹ ہے، یہ جنت کا ویزا ہے، جاؤ۔ یہ پاسپورٹ اسے ملے گا جس کے وجود میں محمدی زندگی موجود ہوگی، چونکہ پل صراط کفار کے لیے نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے، کافر تو سیدھے جہنم کے دروازوں سے دھکیل دیے جائیں گے آگ میں۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، وہ تو ادھر سے جائیں گے، سیدھے ہی دروازوں کے ذریعے سے پھینک دیے جائیں گے۔ نافرمان مسلمان جہنم میں جائے گا اوپر سے ہو کر، وہ دعوے دار ہے میں جنت کا جانے والا۔ اچھا بھائی چلو، جب وہ چلے گا تو وہ نصیبوں والے بھی ہوں گے ان چلنے والوں میں کہ جب وہ پل صراط پر آئیں گے تو نیچے سے جہنم کہے گی بابا جلدی کرو، تیرے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا، بابا جلدی گزرو، جلدی گزرو، جز جز فقد اطفأ نورک لہبی، بابا جلدی گزر، تیرے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو پاسپورٹ نہیں مل سکے گا، ویزا نہیں لگے گا، دھڑم نیچے، دھڑم نیچے، دھڑم نیچے۔ تو تبلیغ کا کام پاسپورٹ بنوانے کی محنت ہے، تبلیغ کا کام جنت کا ویزا لینے کی محنت ہے، تبلیغ کا کام اوروں کو جنت تک پہنچانے کی محنت ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت بڑا مجمع ہے آپ کا، اکثر ماشاءاللہ نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک گزارش تو یہ کروں گا کہ آپ حضرات سب 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگانے کی نیت کر لو۔ نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ ایک نیت ابھی کرو، ابھی اسی وقت، پتہ نہیں کب دم ہار جائیں، ایک نیت ابھی کرو۔ آج تک جو کچھ کیا ہے اس پہ اللہ سے معافی مانگ کے توبہ کر۔ توبہ اللہ کو ایسی پسند ہے اور اتنی اس میں وسعت ہے کہ میرا رب کہتا ہے میرا بندہ تو اگر اتنے گناہ کرے کہ میری زمین بھی بھر دے اور یہ خلا بھی بھر دے، چاند تاروں کو بھی بھر دے، اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان کی چھت کے ساتھ جا کے لگا دے، اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت تک پیک ہو جائے سارا خلا، اتنے گناہ کرنے کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو میں آپ بھائیوں سے ایک گزارش کرتا ہوں، اکثر جوان ہو، کچھ ادھیڑ عمر ہیں، کچھ بڑی عمر کے ہیں، توبہ کر کے اٹھو آج یہاں سے، اللہ سے صلح کر کے اٹھو۔ اللہ کے حق میں کمی کی ہے اس سے بھی توبہ کرو، اللہ کے محبوب کے حق میں کمی کی اس سے بھی توبہ کرو، لوگوں کے حقوق میں، معاملات میں کمی کی اس سے بھی توبہ کرو، عبادات میں کمی ہے تو اس سے بھی توبہ، معاملات اخلاق میں تو اس سے بھی توبہ۔ جب ہم توبہ کریں گے تو ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ہم اس مسجد سے جب نکلیں گے تو نئی زندگی شروع ہوگی ہماری۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ تو سارے کہو یا اللہ میری توبہ، سب ایک دفعہ پھر کہو، ایک دفعہ پھر کہو۔ میں 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ اللہ کرے تیسری دفعہ آپ اندر سے بولو یا اللہ میری توبہ، تو رب ذوالجلال کی قسم یہ 1 سیکنڈ کا بول آپ کے 70 سال کی زندگی کو پاک کر دے گا، اور آپ ایسے ہوگے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلو، جیسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو۔ تو توبہ کر لینا سارے بھائیوں نے، سب بھائیوں نے توبہ کر۔ اب بھائی دیکھو،
ایک تو دین سیکھنے سے آتا ہے، اللہ کے محبوب کی زندگی ہم بھول گئے، پھر بھولنا بھی بھول گئے، پھر یہ بھی بھول گئے کہ ہم بھولے ہوئے، نسی منسی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں جس چیز کا آدمی بھولنا بھی بھول جائے اس کو نسی منسیہ کہتے ہیں، بھولنا بھی بھول کے۔ تو یہ تبلیغ میں نکل کر ہم نے اس کو زندہ کرنا ہے، سیکھنا ہے، سیکھنا ہے، انشاءاللہ چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے۔ یہ جتنا مجمع ہے، جیسے جنید نے پہلے کہا کہ میں نے 3 دن پابندی سے لگانا شروع کر دی، تو اللہ آہستہ 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 مجھے ناچنے والے اسٹیج سے ہٹا کر ممبر رسول پر لے آیا۔ تو آپ بھی سارا مجمع ہر مہینے 3 دن کی نیت کر لو، نیت کرتے ہو؟ آپ کو تو 2 چھٹی ہوتی ہیں، آسانی سے آپ 3 دن لگا سکتے، اور ابھی آپ کو چھٹی ہوئی ہیں، ایک 4 مہینے چلے کے کچھ ارادوں کا اظہار ہو جائے کہ کون بھائی انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے نکلے گا، کب نکلے گا، وہ ذرا کھڑے ہو کے اپنے نام پیش کر دیں۔ ایک دفعہ اب 4 مہینے چلوں کا اظہار، بھائی کوئی لکھنے والے اور بھی ہوں، تھوڑے ہیں لکھنے والے، ٹھہر جاؤ بھائی ٹھہر جاؤ بھائی، ان کا ارادہ ہے 4 مہینے چلے گا، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اور نیت کے لیے تو کر نیت تو کر لو، کوئی نیت میں پیسے لگتے ہیں؟ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ اچھا بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ۔ بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ اگلی گزارش یہ ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ بھائیوں کو اب 4-5 چھٹیاں ہیں، مسلسل چھٹیاں ہیں، تو 3 دن بڑی آسانی سے سارا مجمع لگا سکتا ہے۔ تو کل سے 3 دن، 3 دن ہاں، آج رات سے جو بھائی 3 دن کے لیے تیار ہوں وہ اپنے کھڑے ہو جائیں۔ 3 دن بھائی، 3 دن بھائی، 3 دن بھائی، جن کا ارادہ نہیں ہے پہلے سے وہ بھی کھڑے ہو جاؤ۔ 3 دن بھائی۔ اب کیسے ان کو لیا جائے گا؟ پیچھے جگہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو آپ بھائی، آپ جتنے حضرات ہیں، کب یہ جمع ہوں؟ عشاء کے بعد انشاءاللہ جماعتیں نکلیں گی، آپ سارے یہیں جمع ہونا ہے، آپ سارے بھائی عشاء میں یہاں تشریف لے آئیں، تو انشاءاللہ آپ کی 3 دن کی جماعتیں نکلیں گی، تشریف رکھیں۔ دعا سے پہلے چند ضروری باتیں آپ سے گزارش کرنی ہیں۔ اللہ کا تعلق سب سے آسان چیز ہے، کسی سے تعلق خراب ہو جائے نا تو بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے، کہ چونکہ انسان اثر لیتا ہے، واقعات حالات کا اثر لیتا ہے، اس اثر کی وجہ سے تعلق کو بحال کرنے میں دیر لگتی، کچھ وقت لگتا ہے، جب تک وہ اثر زائل نہیں ہوتا تعلق بحال نہیں ہوتا۔ اللہ سے تعلق بننے میں مسئلہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ اثر سے پاک ہے، اس پر اثر کوئی نہیں ہوتا، ہزاروں برس نافرمانی میں گزرے اور ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی، تو اسی وقت تعلق بحال ہو جاتا، اسی لمحے۔ ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو انہوں نے دعا کی یا اللہ بارش دے، تو اللہ نے کہا ایک آدمی ہے نافرمان تیرے قوم میں، اس کی نافرمانی کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا ہوا، وہ اس کو یہاں سے نکال پھر بارش ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائیو اس قسم کا بندہ ہے وہ مجمع سے نکل جائے، تو اس نے جب سنا تو دل ہی دل میں کہنے لگا یا اللہ میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی، تو مجھے چھپاتا رہا، آج بھی چھپا لے، میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، آج بھی چھپا لے۔ ایک دم گھٹا اٹھی اور بارش شروع ہو گئی،
تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ آدمی تو کوئی نکلا نہیں، بارش کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل دوبا کرتا۔ اتنی جلدی بھی تعلق بنتا ہے کہ ایک آدمی 40 سال نہیں، 40 مہینے نہیں، 40 دن نہیں، 4 منٹ میری بےزتی کر دے تو میں 40 سال اس سے بات نہیں کروں گا۔ اور وہ 40 سال سے اتنا بڑا نافرمان ہے کہ موسیٰ کلیم کی دعا رک گئی، نہیں اوپر گئی، اور اس نے کہا اللہ معافی مانگتا ہوں، معاف کر دے۔ تو اللہ نے اسی وقت چھما چھم بارش، اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے کر دی۔ اللہ سے تعلق بنانا اتنا آسان کام۔ حرام سے بچو، بڑے گناہوں کبیرہ گناہوں سے بچو، سود سے، جھوٹ سے، شراب سے، زنا سے، جوئے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جو ہو گیا ہے اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے تعلق بناؤ عبادت کے ذریعے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، یہ اللہ سے تعلق بننے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے بندوں سے تعلق بناؤ تواضع کے ذریعے، عاجزی کے ذریعے، مسنت کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے، اچھے بول کے ذریعے۔ اور عجب بات بتاؤں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے ساری زندگی ایک آدمی روزہ رکھے، کبھی روزہ نہ چھوڑے، ساری زندگی، رمضان کے نہیں، ساری زندگی، صرف 2 روزے عید کے چھوڑے، اور ساری رات تہجد پڑھے، صرف آخری پہر میں نہیں، ساری رات، ساری زندگی روزے، ساری زندگی تہجد۔ جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ اس عبادت گزار سے بھی آگے نکل جائے گا۔ ان العبد ليدرك درجة القائم بالليل والصائم بالنهار بحسن خلقه، اپنے عالی اخلاق کی وجہ سے اس کو بھی پار نکل جائے گا۔ تو اپنے اخلاق اچھے رکھو، ماں باپ یہاں ساتھ ہیں ان کی خدمت کے ذریعے سے، بیوی بچے ساتھ ہیں تو حسن سلوک کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین صدقہ اپنے بچوں پہ بیوی پر خرچ کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو ٹائم دو، ان کے ساتھ بیٹھو، اور اپنے ہر گھر میں تعلیم کراؤ، فضائل کی، سیرت کو بتاؤ، اپنے نبیوں کی، اپنے نبی کی سیرت بتاؤ، زندگی بتاؤ۔ آپ ایسے ماحول میں ہو جہاں مخالف سیلابی ریلا ہے، اس کے مخالف سمت میں تیرنا بڑا مشکل ہے، تو اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو، اتنا نہ مصروف ہو جاؤ کہ آپ کے پاس اپنے لیے بھی وقت کوئی نہ ہو۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ کی ایک تفسیری علماء نے لکھی ہے کہ اللہ اس کو دنیا میں ایسا پھنساتا ہے کہ اس کو اپنا آپ بھی یاد نہیں رہتا، وہ نہ اپنا رہتا ہے، نہ بیوی کا، نہ بچوں کا۔ تو نمازوں کو زندہ کرو، اللہ سے دعا مانگو، یہاں جگہ جگہ مسجدیں قائم ہو جائیں، مدرسے قائم ہوں، اپنے سکول بنانے کی کوشش کرو، تمہارے اپنے بچوں کے سکول ہوں، بچیوں کے الگ سکول ہوں، اس کو اللہ سے مانگو، اس کی کوشش کرو۔ کتنی ہی مشکلات ہوں، جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تو راہیں کشادہ کر دیتا ہے اور راستے کھول دیتا ہے۔ اور آپس میں الفت، پیار، محبت سے رہو۔ پہلی آپ کی فضا بڑی اچھی مجھے خبر ملی، انہوں نے سعید صاحب نے بتایا بھی صحیح، بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے، اسی محبت باقی رکھے۔ تو اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور پیار اور محبت اور معاف کرنا اور درگزر کرنا، یہ اللہ کو انتہائی پسند۔ 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور 3 دن تک آپس میں صلح نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا کوئی عمل قبول نہیں جب تک یہ صلح نہیں کرتے، ان کا کوئی عمل قبول نہیں جب تک یہ صلح نہیں کرتے۔ اور اللہ کے نبی اتنے ناراض ہیں، اتنے شفیق نبی، آپ نے فرمایا 3 دن آپس میں اگر وہ گفتگو نہیں کرتے تو اس کے بعد میری طرف سے یہودی مرے، عیسائی مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی ناراضگی ہے۔ تو آپس میں بھائی کوئی کسی سے قطع تعلق والا نہ ہو، کسی سے ہے تو جا کے معافی مانگ، معافی مانگنے میں پہل کر، جو پہل کرتا ہے وہ اللہ کا قرب دوسرے سے زیادہ پا لیتا، جھک جانے والے کو اللہ اوپر اٹھاتا۔ خاص طور پر اپنے گھروں میں اگر آپ فیملی کے ساتھ رہتے ہو تو اپنے بچوں کو ٹائم دو اور ان کو آخرت سمجھاؤ، ان کو اللہ کے نبی کی زندگی سمجھاؤ، ان کی نماز کا خیال کرو، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، سختی کے ساتھ نہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو بھی عزت دو ورنہ باغی ہو جائیں گے،
ان سے بھی میٹھے بول میں گفتگو کرو، ان کو ٹوکو مت، ان کو سمجھاؤ۔ سمجھانا اور ہے، ٹوکنا اور ہے۔ ٹوکنا آسان ہوتا ہے، سمجھانا مشکل ہوتا ہے۔ ماں باپ عام طور پر ٹوکنے کا کام بڑا ٹوکا انہوں نے ہاتھ جھارے لے ہوتا ہے، سمجھانے کے لیے پسینہ پسینہ ہونا پڑتا۔ اور میاں بیوی آپس میں پیار محبت سے رہو، اپنی عورتوں کو گھر کی چار دیواری کا عادی بناؤ اور ان کو اولاد کی تربیت کے لیے تیار کرو۔ اور اللہ تعالیٰ اگر رزق دے تو اس میں سے زکوٰۃ نکالو، زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرو کہ اللہ تعالیٰ اس سے مال کو بڑھاتا ہے، کہ جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس سے اور اس کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ پالتا ہے۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو نا انشاءاللہ؟ کرنی اب تم لوگوں سے کچھ بات ہے؟ ہاں ہاں، چلو درود شریف پڑھ لو۔ جو بھائی چلہ 3 چلے لگائے ہوئے ہیں، جن دوستوں کے چلہ 4 مہینے لگا ہوا ہے، وہ عصر کے بعد تشریف رکھیں، ان سے تھوڑا سا مذاکرہ کیا جائے گا۔ درود شریف پڑھ۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة، يا ربنا يا ربنا يا غاية رغبتنا، يا مالكنا يا خالقنا يا رازقنا، يا من بيده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يا من يملك السماء والأبصار، ويا من يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ويا من هو خالق كل شيء ومالك كل شيء، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، يا أحد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنظير، ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين۔ اللہ کی قطرہ قطرہ بارش کا گرنا، میرے اللہ کا ارادہ، زمین کے سینے کا چرنا، پانی کا اندر جانا، میرے اللہ کا ارادہ، دانے گٹھلی کا پھٹنا اور اس میں سے درخت کا نکلنا، میرے اللہ کا ارادہ، لکڑی پہ پھل کا نکلنا، میرے اللہ کا ارادہ، سمندر کا موج در موج بن کے اٹھنا، بکھرنا اور پھر ٹھنڈا ہو کے سو جانا، میرے اللہ کا ارادہ۔ اللہ لا الہ الا ہو ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ اللہ ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، قابض ہے، خافض ہے، رافع ہے، معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عدل ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، حلیم ہے، عظیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، علی ہے، حسیب ہے، کبیر ہے، جلیل ہے، کریم ہے، رقیب ہے، مجیب ہے، واسع ہے، مجید ہے، باعث ہے، شہید ہے، حق ہے، وکیل ہے، قوی ہے، متین ہے، ولی ہے، حمید ہے، محصی ہے، مبدی ہے، معید ہے، محیی ہے، ممیت ہے، واجد ہے، ماجد ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، مقدم ہے، مؤخر ہے، اول وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ والی، وہ متعال، وہ بر، وہ تواب، وہ منتقم، وہ عفو الرؤوف، وہ مالک الملک، وہ ذو الجلال والاکرام، وہ مقسط، وہ جامع، وہ غنی، وہ مغنی، وہ مانع، وہ ضار، وہ نافع، وہ نور، وہ ہادی، وہ بدی، وہ باقی، وہ بارش، وہ رفیع، وہ رشید، وہ صبور، وہ حنان، وہ منان، ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ تیرا میرا رب ہے۔ اللہ کو ڈھونڈو، تم ڈالر ڈھونڈنے آ گئے، اللہ کو ڈھونڈو۔ پانی دے دو۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرا بندہ میری طلب، کبھی آنسو بہے کہ یا اللہ تجھے کہاں ڈھونڈوں، تجھے کیسے پاؤں، تجھے کیسے راضی کروں۔ کبھی رات کو تڑپ کے اٹھے، یا اللہ میرا فلاں مسئلہ اٹک گیا، رات کو اٹھ کے رو رہا ہے، رو اللہ سے ہی مانگنا ہے، ہر شے اللہ سے مانگو۔ فلا تدعو مع اللہ احدا، کیا میں سو گیا ہوں جو مجھے چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہو؟ کیا میرے خزانے کم پڑ گئے ہیں وہ مجھے چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہو؟ کیا میں نے کہہ دیا ہے کہ اب تمہاری نہیں سنوں گا لہٰذا کسی اور کو پکارو؟ میں تو تمہاری شاہ رگ سے زیادہ تمہارے قریب ہوں۔
میں اللہ کو پکاروں گا. لیکن بھائیو بھائیو نبیوں کا پیغام یہ ہے کہ یہ بھی تو کہو یا اللہ تو کیا چاہتا ہے, تو کیا چاہتا ہے. تو اللہ کو ڈھونڈنے کی کوشش لا الہ الا اللہ ہے, لا الہ الا اللہ ہے. اور اللہ کو پا لینے کی کوشش محمد الرسول اللہ ہے. اللہ کیسے ملے گا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ملے گا, آپ کی اطاعت سے ملے گا, آپ کے طریقوں سے ملے گا. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ, ابو سفیان میری چھاؤں میں آ جا, ابو سفیان میرے کلمے کو پڑھ لے, دنیا کی عزت بھی پائے گا, آخرت کی بلندیاں بھی پائے گا. جنت کی چابی کا مالک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ تک پہنچانے کا واسطہ اور وسیلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ تک کوئی آدمی براہ راست نہیں پہنچ سکتا جب تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ بیچ میں نہیں ہوگا. کوئی اللہ تک جا نہیں سکتا, کوئی اللہ تک پہنچ نہیں سکتا. اللہ کو پانے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ جڑا ہوا ہے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اور اس میں معراج میں عرض کی, یا اللہ ابراہیم تیرے خلیل اور موسیٰ تیرے کلیم اور داؤد کے لیے لوہا نرم اور سلیمان کے لیے ہوا تابع اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ, فماذا جعلت لی, میرے لیے کیا ہے؟ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وألنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح واحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی, یا اللہ تو نے ان کو یہ کچھ دیا, میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ, اے میرے حبیب تمہیں سب سے اعلیٰ چیز عطا کی, سب سے اعلیٰ, سب سے اعلیٰ. کہ اللہ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی, قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا, جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ قبول ہی نہیں, کروڑوں دفعہ پڑھ لو, جب تک محمد الرسول اللہ نہیں آئے گا. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ نے پیار کیا, حبیب بنایا, حبیب بنایا, محبوب بنایا, سارے عالم کا سردار بنایا, سارے عالم کی نبوت عطا فرمائی, اولین آخرین کی نبوت عطا فرمائی, ساری کائنات پر بحر و بر پر سب پر اللہ نے آپ کی نبوت کی مہر لگائی. آپ تشریف فرما ہیں, ایک بدو کا گزر ہوا, وہ کہنے لگا یہ کون سی مجلس ہے؟ تو ایک شخص نے کہا یہ اس شخص کی مجلس ہے جو یہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. تو اس نے اپنی اونٹنی کو موڑا اور آپ کے سامنے کھڑا ہوا اور اونٹنی سے اترا, اور ایک گو ہمارے ہوتی ہے بڑی چھپکلی لگا لو, اتنی بڑی ہوتی, یہ عرب کھایا کرتے تھے جاہلیت میں, بڑا بدنما سا جانور ہے, اسے وہ شکار کر کے لٹکا کے لایا ہوا تھا. کہنے لگا تو ہے وہ جو کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہوں جو میں کہتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں. تو اس نے اپنی گوہ کو کھولا رسی سے, مری ہوئی شکار زدہ, اور آپ کے سامنے ایسے پھینک دیا, اور کہنے لگا یہ اگر کہہ دے تو اللہ کا رسول ہے تو میں تمہیں مان جاؤں گا, ورنہ کبھی نہیں مانوں گا. اور ایسے بڑا مطمئن ہو کے کھڑا ہوا کہ مویا تو بندہ نہیں گل کر سکتا تھا, جانور بھائی مرا ہوا تو انسان نہیں بولتا, تو جانور تو زندہ بھی نہیں بولتا, مرا ہوا کیسے بولے گا؟ تو ایسے کھڑا ہو, تو آپ نے ایک نظر اس پر ڈالی, اس کی گردن بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے اندر ہوتی, تو ایسے مری پڑی. تو آپ نے ایک نظر اس پر ڈال کر کہا یا باپ یا باپ اے گو, تو اس نے آنکھیں کھولی اور یوں گردن اٹھا لی اور کہنے لگی لبیک, عربی زبان, لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ, لبیک میں حاضر, سعدیک میرے تو بھاگ جاگ اٹھے کہ آج اللہ کا رسول مجھے پکار رہا ہے. لبیک میں حاضر, سعدیک میرے بھاگ جاگ اٹھے, اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے. کیا خوبصورت لقب دیا ہے, کیا خوبصورت نام دیا ہے گو نے اللہ کے نبی کو, اے وہ ذات جس کی طفیل قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے. ویسے تو قیامت کے دن میں کوئی خوبصورتی نہیں, خوف ہی خوف ہے. اس نے کہا آپ کی طفیل قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے تو لوگ آپ کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کریں گے. اب بدو حیران پریشان, صحابہ بھی حیران, وہ بول رہی ہے. آپ نے فرمایا من تعبد, پہلے لا الہ الا اللہ ہے پھر محمد رسول اللہ ہے. آپ نے کہا من تعبد, بتا کون ہے تیرا معبود, کس کی پوجا کرتی ہے؟ تو گوہ نے کہا
من فی السماء عرشہ، میں اس کی پجاری ہوں جس کا عرش آسمانوں پر، وفی الارض سلطانہ، جس کی سلطنت زمینوں پر، وفی البحر سبیلہ، جس کے راستے سمندر میں، وفی الجنت رحمتہ، جس کی رحمت جنت میں، وفی النار عقابہ، جس کا عذاب جہنم میں۔ اور آپ نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ سبحان من انا، میں کون ہوں؟ بتا اس بدو کو میں کون ہوں؟ تو گوہ نے کہا عربی زبان، انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں۔ نبوت کی جڑ کاٹ دی آپ کے بعد، کوئی نبوت کا دعوے دار آئے گا جھوٹا کذاب دجال ہوگا۔ قد افلح من صدقک، جو آپ کی مانے گا کامیاب، وقد خاب من کذبک، جو آپ کی ٹھکرائے گا ناکام۔ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جو اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ہر ادا کو محفوظ کیا، ہر ادا کو محفوظ کیا، اور اللہ نے آپ سے وہ پیار کیا جو کسی سے نہیں کیا۔ مائیں ہوتی ہیں نا، اپنے بیٹے کو کبھی کہتی میرا چاند، کبھی کہتی میرا تارا، کبھی کہتی میرا سورج، کبھی کہتی میرا مکھن، کبھی کہتی میرا پیڑا۔ دیکھا نہیں آپ نے کیسے پاگلوں کی طرح؟ کیا وجہ ہے کہ صرف ایک نام کو پکارنے میں محبت کا جو پیچھے سے بہاؤ ہے وہ اس میں سے گزر نہیں رہا، تو لہٰذا وہ صرف یہی نہیں کہتی کہ میرا اسلم، وہ کہتی میرا چاند، میرا تارا، میرا سورج، میری ٹھنڈک، میرا پتہ نہیں کیا کیا۔ وہ لفظ، ایک لفظ میں محبت گزر نہیں پا رہی، تو لہٰذا وہ کافی سارے گزرنے کے راستے بناتی ہے اور اس میں سے اپنی محبت کو آگے گزارتی ہے اور آگے منتقل کرتی ہے۔ تو میرے رب نے سارے نبیوں کا ایک ایک نام رکھا، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، آدم، یوشع، شیس، ادریس، یونس، لوط، صالح، شعیب، ہود، یہ سارے ایک ایک نام رکھے، یحییٰ، زکریا۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، ایک نہیں 10۔ ایک ہی حدیث میں میرے رب نے مجھے کہا تو محمد، تو احمد، تو ماحی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طٰہٰ، تو یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا محمد واحمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم ابو القاسم وطٰہٰ ویاسین۔ اور سن، آپ نے، اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو زمین آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے اس کی تلاوت فرمائی۔ سورہ یاسین پڑھی گئی جب نہ عرش، نہ فرش، نہ کرسی، نہ جنت، نہ جہنم، نہ بشر، نہ فرشتہ، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، اور اللہ نے سورہ یاسین پڑھی۔ یاسین میں نے کیا بتایا کہ میرے نبی کے 10 ناموں میں سے ایک نام یاسین ہے۔ اب قرآن سنو کہ اللہ تعالیٰ نے جب کچھ بھی نہیں تو اللہ کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، اے میرے محبوب تو میرا رسول ہے۔ یہ کہاں سے آ گئے؟ ابھی تو عرش نہیں بنا، ابھی تو لوح نہیں ہے، ابھی تو قلم نہیں چلا، ابھی تو کرسی کا وجود نہیں، ابھی تو اللہ ہے اپنی قدرت کے ساتھ، کس کیفیت میں ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ کس کیفیت میں تھا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، الکیفیت مجہول۔ تو جب کچھ نہیں ہے، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ جبریل، نہ میکائیل، تو اللہ کہہ رہا ہے تو میرا رسول ہے۔ انکا، کاف، کاف، اگر جب کوئی سامنے کھڑا ہو تو وہاں عربی میں کاف کا لفظ آتا ہے، جب کوئی سامنے موجود نہ ہو تو ہو کا لفظ آتا ہے۔ اگر کوئی ہستی سامنے نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے یاسین والقرآن الحکیم انہو لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، وہ آنے والا جو بعد میں آئے گا وہ میرا رسول ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ ایک حدیث اور جوڑوں تو پتہ چلے گا۔ ابو ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ متى وجبت لکم النبوۃ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر میں، اور تحقیقی جواب کیا ہے؟ 40 سال 6 مہینے 10 دن۔ آپ کی عمر مبارک 40 سال 6 ماہ 10 دن، 21 رمضان پیر کو رات کے وقت جبریل نازل ہوئے۔
کہا کہ آپ کو ختم نبوت اور نبوت مبارک، آپ کے سر پہ تاج سج گیا جس کے لیے کائنات کو انتظار تھا۔ تو جواب یہ تھا کہ میں 40 سال کی عمر میں نبی بنا، لیکن آپ نے جواب دیا ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد۔ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں کی گئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا، مجھے نبی بنا دیا گیا تھا۔ محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طه، یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، حامد، محمود، راشد، رشید، عامر، ناہی، منجن، مجتبی، مصطفیٰ، مرتضی، یہ سب میرے محبوب کے نام ہیں۔ مزمل، مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اللہ نے پیار کیا، حبیب بنایا، محبوب بنایا، سارے نبیوں کو نام سے پکارا، یا داؤد، اے داؤد تیرا رب تجھ سے مخاطب ہے، یا موسیٰ، یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہے، یا ابراہیم، یا آدم، یا یحییٰ، یا زکریا، یا داؤد، یا عیسیٰ ابن مریم۔ جب نبیوں سے اللہ نے قرآن میں بات کی ان کے نام لیے، لیکن جب اللہ نے اپنے محبوب سے قرآن میں بات کی تو ایک جگہ بھی یا محمد نہیں کہا۔ ایک پہلے قاعدہ سنو، ہم جس کو عزت دیتے ہیں اس کو نام کی بجائے لقب سے پکارتے ہیں، چیئرمین صاحب، ڈاکٹر صاحب، مولانا صاحب، وکیل صاحب، جج صاحب، شیخ صاحب، حاجی صاحب، سیٹ صاحب۔ ہم نام سے بچتے ہیں اور لقب کو بیچ میں لاتے ہیں، یہ ہم عزت دیتے ہیں۔ یہ عربی کا بھی یہی مقولہ، ہر زبان میں یہ محاورہ ہے کہ نام سے پکارنا عدل ہے، برابری ہے، اور لقب سے پکارنا عزت ہے۔ طارق جمیل کہو تو برابری ہے، اور مولوی صاحب کہو تو عزت ہے۔ تو اللہ نے باقی نبیوں کے ساتھ عدل کیا، یا موسیٰ، یا داؤد، یا آدم، یا یحییٰ، یا زکریا، اور اپنے حبیب کو عزت دی، اور یا محمد نہیں کہا بلکہ کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ کچھ بدو آتے تھے اور آ کر کہتے تھے یا محمد، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، قرآن۔ اے نادانو، میں رب ہو کر محمد کا نام نہیں لیتا، تم امتی ہو کر محمد کہتے ہو، بے ادب، گستاخ۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ کبھی میرے نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے اپنے آپ کو آپس میں پکارتے ہو۔ اگر میرے نبی سے گفتگو کرنی ہے تو یا محمد بے ادبی ہے، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، یا محمد نہیں کہہ سکتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام پر ایک تجلی، موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی پڑی اور 40 دن ہوش نہیں آیا، اور اپنے محبوب کو اٹھایا اور 7 آسمان پار کرا کے سارے پردے اٹھا کر اپنا آپ ظاہر فرما دیا۔ تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہیں اللہ تک پہنچانے کا، اللہ تک پہنچانے کا، اللہ سے ملانے کا۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر خالی حسب نسب کافی ہوتا، خالی شاہ جی ہونا کافی ہوتا تو اللہ کی قسم کربلا کی مٹی میں آل رسول کا خون ایسے پانی کی طرح نہ بہتا۔ اگر جنت ناروں سے مل جاتی اور جلد سے جلوسوں سے مل جاتی تو یوں معصوم بچوں کے سر نیزے پہ نہ لٹکائے جاتے اور اہل بیت کی بیٹیاں ننگے سر نہ گھسیٹی جاتی۔ یہ سستا سودا نہیں ہے، یہ مہنگا سودا ہے۔ اس کے لیے جان کی قربانی ہے، مال کی قربانی ہے، اور اپنے احساسات اور جذبات کی قربانی ہے۔ اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں، ان کی راہوں پر اپنے آپ کو لگانا پڑے گا جیسے آپ نے اپنے آپ کو لگایا، اپنی نسل کو لگایا، اپنے صحابہ کو لگایا، تب جا کر اللہ پاک کی طرف سے جنت کے دروازے کھلے۔ جنگ سے تھوڑی دیر پہلے امام حسین علی مقام کو نیند آ گئی، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو مسکرائے۔ تو بہن نے پوچھا، زینب نے، بھائی کیوں مسکرائے ہو، یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے؟ تو فرمایا آنکھ لگ گئی تھی، دیکھا اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرما رہے تھے بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں تمہیں لینے آ چکا ہوں۔ اور اس میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین شہادت کے وقت خواب دیکھا، سوئی ہوئی تھی، عصر کے قریب شہادت ہوئی کہ اللہ کا نبی کے سر میں مٹی اور داڑھی پر مٹی اور چہرہ مٹی اور مٹی اور آنسوؤں کا ایک مسلسل تار
تو نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا، آپ کو کیا ہوا؟ کہا میں اپنے بچے حسین کا قتل دیکھ کے آ رہا، حضرت مقتل حسین۔ اور عبداللہ ابن عباس نے اسی وقت خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے، اور وہ آپ نیچے سے زمین سے خون اٹھاتے ہیں اور بوتل میں ڈالتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور بوتل میں ڈالتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ میرے بیٹے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، قیامت کے دن میں خود اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کروں گا۔ جنت سستی ہوتی تو سر کیوں کٹتے، تھوڑوں پہ گھوڑے کیوں دوڑائے جاتے، بے گور و کفن کیوں چھوڑ دیا جاتا، معصوم بچوں کی لاشوں سروں کو نیزوں پہ کیوں لٹکایا جاتا؟ کیا پاکیزہ وجود ہے